تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے ان متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ہدی للمتقین، کہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے، کیا پہچان ہے، کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کی کچھ نشانیاں اجمالاً یہاں پر بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان عقیدہ مضبوط ہو جائے تو اعمال کی قبولیت کا راستہ دروازہ کھل جاتا ہے، اور اعمال میں سب سے اہم چیز، عبادت میں سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، تو دوسرے نمبر پر متقی لوگوں کی صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ عقیدہ ٹھیک کرنے کے بعد ان کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی فرائض، مستحبات، سنن، تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز قائم کرنا، پڑھنا۔ اور تیسری چیز عبادت بدنی کے بعد عبادت مالی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حقوق اللہ کو ادا کرنے کے بعد حقوق العباد کا اہتمام کرتے ہیں، جو رزق یا جو صلاحیتیں، جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، ينفقون، اس میں سے دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت متقی لوگوں کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، چاہے وہ وحی متلو یعنی قرآن پاک، اور وحی غیر متلو یعنی احادیث اور سنن، ان تمام چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور پانچویں صفت، پانچویں خوبی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک، تمام نبیوں کو جو صحیفے، جو کتابیں دی گئی، وما انزل من قبلک، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی صفت متقی لوگوں کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی زندگی کو یقینی سمجھتے ہیں، اس کا یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، میدان محشر، پھر اس کے بعد حساب کتاب، صراط، میزان، تمام چیزوں کو یقینی جانتے ہیں۔ فرمایا جن کی زندگی کے اندر یہ 6 صفات ہیں وہ متقی ہیں۔ ان لوگوں کو انعام کیا ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ہدایت کا لفظ آیا ہے۔ چونکہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب کے راستے کو اپنا لو، یہ کتاب تم کو ہدایت تک پہنچا دے گی۔
تو 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس ہدایت کا ذکر فرمایا کہ میرے بندو سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کو تم مجھ سے مانگ کر کے آئے ہو، یہ 6 صفات اگر زندگی کے اندر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنا، ایمان بالغیب ہو، اقامت صلاۃ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، احادیث پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ جب ہدایت یافتہ ہیں تو پوری کامیابی، فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ عربی زبان بڑی نازک ہے، بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فلاح ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ یہاں پر آپ سمجھ لیجئے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مطلب ہے تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی سمجھو اس کو مل گئی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو 5 آیات میں ان متقی لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہدایت کے بالکل قریب بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ۔ ہدایت تو دور کی بات، انہوں نے ہدایت کو اپنے مقدر میں رکھا ہی نہیں، بلکہ اتنی حجت کے اوپر وہ لوگ اترے۔ مثال کے طور پر ابو جہل ہے، اسی طرح ابی بن خلف، امیہ اور بہت سارے مشرکین ایسے تھے جنہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر کے ٹھکرایا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، دستور ہے کہ جو آدمی جس راستے پر چلتا ہے اسی کے مطابق اللہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہدایت کو زبردستی چپکا دے کسی کے اوپر۔ جب انسان جس راستے پر چلے گا، جو محنت کرے گا اسی کے راستے کو لے گا۔ ایک آدمی تجارت میں محنت کرتا ہے تو تجارت کے نئے طریقے اس کو آتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی باڈی پر محنت کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے تو پہلوانی کے نئے گر سیکھ لیتا ہے۔ الغرض جس شعبے میں انسان محنت کرتا ہے اس شعبے میں ترقی کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہدایت ان کے قریب بھی نہیں۔ جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو لہب یہ حضور کا چچا بھی لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کی پرابلم یہ تھی کہ یار آج تک ہم لوگ بنو ہاشم کے ساتھ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ، اگر وہ 1 قدم چلتے تھے تو ہم 1.5 قدم چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ 2 خاندان تھے، ویسے تو بہت سارے قبیلے تھے عرب کے اندر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس خاندان سے ہے وہ خاندان بنو ہاشم، اور یہ پہنچتا ہے اوپر جا کر کے عبد مناف تک۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اسی طرح ایک دوسری برانچ اور بھی تھی جس کو بنو امیہ کہتے ہیں، جس میں سے ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، یہ سب بنو امیہ میں سے آتے ہیں۔ اوپر جب آپ چلیں گے ان دونوں خاندانوں کے پاس 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے مکے کے اندر۔ ایک کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں، اس کی ذمہ داریاں، اور اسی طریقے سے حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ تو دوسروں کے پاس کیا تھی؟ مکے کی لیڈرشپ، فیصلے کرنا، لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو حکم بن کر کے۔ یہ بنو امیہ کے جو لوگ ہیں یہ سیاسی اعتبار سے پاور کے اندر تھے، اور جو بنو ہاشم ہیں یہ روحانی اعتبار سے، یعنی لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ کرنا۔ تو دونوں کے اندر اوپر سے پہلے سے ہی آپس میں ایک دوسرے کے اندر کمپٹیشن چلا رہا تھا کہ ہم تم سے زیادہ کرتے ہیں، تم ہم سے زیادہ کرتے ہو۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے بنو ہاشم کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے خاندان اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے چلتے چلتے اللہ رب العزت نے
بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کے اندر سے بنو عبد مناف کو چنا، بنو عبد مناف کے اندر سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے عبداللہ کو، اور عبداللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کو، اس طرح منتخب کیا اللہ نے۔ تو یہ لوگ بڑی پرابلم کے اندر آ گئے کہ یار اب تک تو ان کا مقابلہ ہم کرتے رہے، اب یہ کہتے ہیں ہم میں ایک نبی آ گیا، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ یعنی جان بوجھ کر کے وہ لوگ مقابلے پر آئے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے مسیلمہ کذاب، ایک جھوٹا آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے اس سے کہا ظالموں، تم تو جانتے ہو کہ جھوٹا آدمی ہے اور کذاب ہے، دجال ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ایسے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جھوٹا نبی، کہ ہم اپنے آدمی کو، اپنے قبیلے کے آدمی کو چاہے جھوٹا بھی ہو اس کو نبی مانے، یہ تمہارے سچے نبی سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی حرکتوں پر جب انسان اتر آتا ہے تو سمجھو اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر ان کے مہر لگ گئی، آنکھوں پر ان کے پردے پڑ گئے۔ اس کو قرآن نے تعبیر کیا ہے یہاں پر، ہر دھرمی پر اترنے والا انسان۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی آتے ہیں چھپانا، کفر کے معنی اصل میں آتے ہیں چھپانا۔ تو چونکہ کافر بھی عقیدہ توحید کو چھپا کر کے اور دوسرے من گھڑت عقیدے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم، اے محبوب چاہے تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے، لالچی تھے کہ ایک ایک بندہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے۔ ویسے تو ہر نبی حریص اور لالچی ہوتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی حریص تھے، جس کا ذکر خود قرآن میں آ گیا۔ اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی کہ تم اتنے حریص ہو کہ ہر بندے کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانا چاہتے ہو۔ آپ محنت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن کچھ لوگ جب کٹ حجتی پر اور سامنے مقابلہ کرتے تھے اور بالکل ایک دم کھلم کھلا ایمان کی خلاف ورزی کرتے تھے تو اللہ کے نبی کو تھوڑی تکلیف ہوتی تھی بشری اعتبار سے، کیونکہ آپ بشریت کے لبادے کے اندر ہیں، تو بشری تقاضا تھا تکلیف پہنچنا۔ اب اللہ اپنے نبی کو پھر تسلی دیتے تھے، نبی جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وما علیک الا یزکا، کہیں فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی ہاتھ ہاتھ کر کے سب کو جنت کے اندر لے کر کے چلے جائیں گے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اس طرح کے تسلی بھرے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ تو ان آیات میں بھی گویا کہ اللہ کے نبی کو تسلی دی، میرے محبوب کچھ لوگ ازلی بدبخت ہیں جنہوں نے ہدایت اپنے مقدر میں لی نہیں ہے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ وہ اخیر وقت تک کفر کے اوپر جمے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کا حال یہ تھا۔ فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ قلب دل کو کہتے ہیں، الٹی طرف ایک لٹکی ہوئی گوشت کی ایک شکل ہے۔ بعض صحابہ یا تابعین نے مثال دے کر کے فرمایا جیسے انسان گناہ کرتا ہے نا تو ایک نقطہ دل کے اوپر لگ جاتا ہے، جیسے 5 انگلی، ایک گناہ کیا تو ایک انگلی اوپر کی طرف ہو گئی، دوسرا کیا دوسری، پھر تیسرا تو تیسری، اور چوتھا گناہ کیا تو اس طرح، اور گناہ کیے تو بالکل اس طرح جیسے مٹھی بند ہو گئی نا۔ جب مٹھی بند ہو جائے تو کوئی خیر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ظاہری مثال دے رہا ہوں،
ایسے ہی دل کے اوپر جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دل بالکل اس طرح مٹھی کی طرح سخت اتنا ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح، کوئی خیر کی چیز اب اس کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اسی کو قرآن میں کہیں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سنگ لگ گیا۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کہیں فرمایا بل طبع اللہ، طبع کے معنی مہر لگنا، تو کہیں تباہ کا ذکر آیا، کہیں فرمایا ان کے دلوں پر غفلت کی چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ مستقل الگ الگ الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر جیسے کسی چیز کو بالکل پیک کرنا ہو تو اس کے اوپر ٹھپا لگاتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ انسان کا جو دل ہے اور کان ہے یہ چاروں طرف سے آواز کو کینچ کر سکتے ہیں، اس لیے پر مہر کا ذکر فرمایا۔ آگے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھ چونکہ ایک ہی سائڈ سے دیکھتی ہے، سامنے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے نہیں دیکھ سکتی، تو آنکھوں پر مہر کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ مطلب آنکھوں کے سامنے اگر کوئی پردہ ڈال دیا جائے، پٹی باندھ دی جائے، تو انسان کو آگے کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہتی، دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی دل اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال فرمایا، چونکہ اس میں ہر طریقے سے آواز آ سکتی ہے۔ کان ایسا نہیں کہ صرف آگے سے سنتے ہوں، بلکہ پیچھے سے کوئی آواز دے تب بھی آواز آ جاتی ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے۔ ایسے ہی دل کا حال ہے، لیکن آنکھوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف آگے کی چیزوں کو دیکھتی ہے، تو اللہ نے یہاں پر پردے کا ذکر فرمایا۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسی مہر مراد نہیں ہے جو ہم ظاہری مہر لگاتے ہیں، بلکہ یہ وہ باطنی مہر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت سے محروم ہو جانا، جن کی طبیعتوں کے اندر کجروی اور حجت بازی اور اعلیٰ درجے کی جاہلیت ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر ایک باریک قسم کا غلاف، ایک پردہ پڑ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ تو اس مہر کو یہاں پر تعبیر کیا ہے جن کی جبلت اور فطرت کے اندر بالکل کجروی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے واسطے عذاب عظیم۔ اگر صرف اللہ یوں کہہ دیتا وَلَهُمْ عذاب، ان کے واسطے عذاب ہے تو بھی کافی تھا، لیکن عذاب ہی نہیں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، عذاب کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے، کوئی معمولی درجے کا عذاب نہیں، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ جہنم کے جو 7 طبقات ہیں، تو سب سے نیچے تو بالکل منافق ہوں گے، چونکہ جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے وہ سب سے خطرناک، ان سے بھی کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ سخت منافقوں کو عذاب ہوگا، چونکہ قرآن کے اندر آیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ پرابلم تھی، ایمان والوں کے ساتھ ملتے تھے تو آمنا، اور کافروں کے پاس جاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق اور دل لگی کے لیے جاتے ہیں، باتیں سننے کے لیے، باقی اصل تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو اللہ نے ان کو سزا بھی ڈبل دی ہے۔ تو ان 2 آیات کے اندر یہ سمجھ لیجئے عام کافروں کا ذکر نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ایسے کافر تھے جو ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہر آدمی کافر ہی تھا، آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے صحابہ جو ایمان کے اندر داخل ہوئے، کفر کی حالت کے اندر زندگی گزر رہی تھی، لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ قرآن تو کہتا ہے وہ ایمان میں لائیں گے، تو یہ آیت خاص قسم کے کافروں کے بارے میں نے بتائی ہے، جیسے کہ ابو جہل وغیرہ، ابو لہب وغیرہ، امیہ، اس طرح کے لوگ جنہوں نے اسلام کو جاننے کے باوجود، جیسے کہ آگے چل کر کے آئے گا، یہودی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، یعرفونہ
کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں کسی کے بیٹے کو کھڑا کر دو فوراً پہچان لے گا میرا بیٹا ہے۔ تو یہ غلطی کر سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس وجہ سے کہ ایمان لے آئیں گے تو ہماری ناک نیچے ہو جائے گی، ان کو بڑا ماننا پڑے گا، ان کی باتیں ماننی پڑے گی۔ تو جاننے کے باوجود نہ ماننے والوں کا ذکر اللہ نے اس کے اندر فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے، نبی جی یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ نو ٹینشن نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ان کے ایمان نہ لانے کا نقصان آپ کو ہرگز نہیں ہے، آپ کو دعوت کے اوپر پورا پورا اجر، پورا پورا ثواب ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ داعی جو ہے اس کو نفع ہے ہر صورت کے اندر، اس کی کوئی بات مانے جب بھی نفع ہے، اور داعی نے کسی کو دعوت دی اور وہ جو مدعو ہے وہ داعی کی بات کو نہ مانے، داعی کا جب بھی کوئی نقصان نہیں، اس کو جب بھی فائدہ ہے، چونکہ داعی کا کام ہے پہنچانا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں تو تقریر کے بعد میں مبلغ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ۔ کیا مطلب؟ بھائی میرے ذمے تو دعوت دینا تھا، پہنچانا تھا، بلاغ کہتے ہیں پہنچانا، میں نے تو بات پہنچا دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ داعی کو دعوت کے اوپر پورا اجر ملتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میرے محبوب گھبرائیے نہیں، ان لوگوں کو دردناک عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ان آیات میں، ان دو آیتوں کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کفر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے، جو ہدایت سے کوسوں دور، اور ہدایت کو انہوں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اللہ نے ان دو آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے کی جو 13 آیات ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر یا ایھا الناس اعبدوا سے خاص خطاب ہے تمام دنیا کے انسانوں کو، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اللہ کی وحدانیت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدعات سے محفوظ فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اور ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فائز فرمائے جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔